زنگی کے ساتھ صلاح الدین کی زندگی کے 11-12 سال ہوا کے جھونکے کی مانند گزر گئے۔ اس مرد انسان شناس نے صلاح الدین کی کارکردگی سے متاثر ہو کر 563 ہجری میں اسے حلب اور کفر تاب میں جاگیریں بھی دی۔ یہی سال تھا جب زنگی اور صلاح الدین دونوں چوگان کھیل رہے تھے کہ صلاح الدین کا گھوڑا پھسل کر گر پڑا اور وہ زخمی ہو گیا۔ کاتب عماد اصفہانی نے اس موقع پر صلاح الدین کے لیے چند تعزیتی اشعار بھی کہے۔ یہاں یہ اہم حقیقت پیش نظر رہے کہ اس دور میں مسلمان حکمرانوں کی طرف سے کسی شخص کو کسی علاقے کا حاکم بنانے، کوئی قلعے یا شہر سپرد کرنے یا کوئی جاگیر کسی کے نام کرنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا تھا کہ وہ زمین اس کی ملکیت ہو گئی، وہ اسے خریدے یا بیچ سکتا ہے یا اپنی مرضی کے مطابق استعمال کر سکتا ہے۔ جاگیریں نام کرنے کا یہ نیا مفہوم انگریز دور کا ہے، جس میں جاگیردار کو زمین کی ملکیت دے دی جاتی تھی۔ اسلامی دور میں جاگیریں یا علاقے سپرد کرنے میں ملکیت نہیں تولیت مراد ہوتی تھی، یعنی جاگیردار یا نائب اس علاقے کی آمدن و خرچ اور دیگر اموار کا ذمہ دار ہوتا تھا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے آج کل کسی کو مسجد کا متولی، مدرسے کا محتمم یا کسی ٹرسٹ ادارے کا ذمہ دار بنا دیا جائے۔ مسلم سلاطین کے ماتحت جاگیرداری اور نیابت کا منصب ایک ٹھیک ٹھاک آمدن کا ذریعہ تھا، کیونکہ جاگیردار کو اپنے زیر انتظام علاقے کی پیداوار کے محصولات کا ایک طے شدہ حصہ بطور اجرت یا تنخواہ ملا کرتا تھا۔ یہ طے شدہ حصہ 5%، 10% یا زائد بھی ہو سکتا تھا۔ اگر کسی علاقے کی سالانہ پیداوار 5 لاکھ دینار کے مساوی ہوئی اور اس سے محصولات کی مد میں 50,000 دینار وصول ہوئے تو 10% اجرت کے لحاظ سے جاگیردار کو سالانہ 5,000 دینار، آج کل کے 50-60 لاکھ روپے آرام سے مل جاتے تھے، جو ایک خوشحال زندگی گزارنے کے لیے کافی تھے۔ لیکن اس منصب کو نبھانا آسان نہیں تھا۔ جاگیردار اور نائبین سلطنت اپنے علاقوں کے تمام امور کی ذمہ دار ہوتے تھے۔ حکومتی اخراجات کے لیے ذرائع آمدن پیدا کرنا، ان کا پورا حساب رکھنا اور آمدن کو طے شدہ مصارف میں خرچ کرنا ان کا اولین کام تھا۔ آمدن کا بڑا حصہ مختلف سرکاری اداروں کے اخراجات، نیز عوام کی فلاح و بہبود، شفاخانوں، تعلیم گاہوں، مساجد، خانقاہوں، سڑکوں، قلعوں، سراؤں اور حفاظتی چوکیوں کی تعمیر، مرمت اور دیکھ بھال میں خرچ کیا جاتا تھا۔ وقف ادارے کے اخراجات میں تعاون کرنا، مفلسوں، غریبوں اور ضرورت مندوں کو حسب استحقاق مالی تعاون فراہم کرنا بھی حاکم یا جاگیردار کی ذمہ داری تھی۔ اس کے ساتھ مقامی فوج کے جملہ اخراجات اور سرکاری ملازموں کی تنخواہوں کی ادائیگی بھی حاکم یا جاگیردار کے سپرد ہوتی تھی۔ علاقے کی آمدن کا ایک طے شدہ حصہ مرکز کو بھیجنا ضروری ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ اشد ضرورت کے وقت مرکز قرض بھی طلب کر سکتا تھا۔ سرحدی علاقے میں سرحد کی حفاظت اور اس کے جملہ مصارف بھی جاگیردار کے سر ہوتے۔ سپاہیوں کی بھرتی اور تربیت کے علاوہ جب مرکز کو اضافی فوج کی ضرورت ہوتی تو سپاہیوں کی فراہمی اور بروقت
روانگی کے امور بھی حاکم انجام دیتا۔ یہ تمام مصارف مرکز کو بھی درپیش ہوتے تھے، مگر اس کے علاوہ بھی کچھ اخراجات کی مدیں تھیں جو صرف مرکز پر لاگو ہوتی تھی، جن میں قابل افراد کی مالی حوصلہ افزائی کرنا، اہل علم و دانش اور عسکری کارناموں کے حامل لوگوں کو تحائف دینا، بیرونی وفد کا اعزاز و اکرام کرنا، مخالفین کی وفاداریاں پانے یا کسی حریف سے صلح کرنے کے لیے انہیں حسب طلب مال فراہم کرنا وغیرہ سر فہرست ہے۔ یہ تمام اخراجات سرکاری خزانے سے دیے جاتے تھے، اور ملکی قانون میں یہ طے شدہ تھا کہ حکمران امور مملکت کی بہتری، سلطنت کی ساکھ، سرحدوں کی حفاظت، حکومتی انتظام اور دربار کے وقار کے لیے سرکاری رقم استعمال کر سکتا ہے۔ بڑے عہدیداروں مثلا وزراء، قاضیوں اور سپہ سالاروں کی تنخواہوں اور ان کے لیے اعزاز و اکرام کے خرچوں کی ادائیگی بھی مرکزی خزانے سے ہوتی تھی۔ شاہی خاندان کے جملہ اخراجات کی مد بہت اہم تھی جو شاہی خزانے سے ادا کی جاتی تھی۔ اگر بادشاہ ماتحت محتاط ہوتے تو مناسب حد تک ہی لیتے، اگر اسراف پسند یا ظالم ہوتے تو بے دریغ خزانے اپنے خاندان پر لوٹاتے۔ تاہم خزانہ یا بیت المال بہرحال ایک عوامی و سرکاری امانت ہوتا تھا جو قانونی طور پر قاعدے ضابطے کے تحت آتا تھا۔ اس کے حساب کتاب کے لیے خازن، نائب خازن اور منشیوں کا پورا عملہ ہوتا تھا۔ صوبوں اور مرکز کے یہ مصارف لاکھوں دینار اور کروڑوں دراہم کو پہنچ جاتے تھے۔ صوبوں اور شہروں میں محصولات علاقے کی پیداوار سے حاصل کیے جاتے تھے۔ حاکم کے کارندے زمینداروں، کاشتکاروں، غلہ بانوں اور تاجروں سے زکوٰۃ و عشر وصول کرتے تھے۔ تجارتی قافلے بھی ٹیکس ادا کر کے کسی سرحد کو عبور کرتے تھے۔ بعض جگہ ان کے علاوہ بھی ٹیکس عائد کیے جاتے تھے، تاہم شریعت پر پختہ حکمران زائد ٹیکس عائد کرنے سے حتی الامکان اجتناب کرتے تھے۔ کبھی کبھی مرکز کو بیرونی فتوحات اور جہاد کے ذریعے یکدم لاکھوں کروڑوں کی آمدن ہو جاتی تھی، لیکن مہم ناکام رہتی تو کروڑوں کا خسارہ بھی ہو جاتا تھا۔ یہ خیال غلط ہے کہ اس دور کے مسلمان بادشاہ مملکت، شہروں اور صوبوں کو ذاتی جاگیر بنائے ہوئے تھے، جسے چاہے جب چاہے کوئی شہر بخش دیتے تھے۔ ایسا نہیں تھا، بلکہ تخت شاہی بھی ایک منصب تھا جس کے قواعد و ضوابط تھے۔ اسی طرح شہروں اور صوبوں کی سپردگی بھی ایک منصب اور ذمہ داری کے طور پر ہی ہوتی تھی، جو قاعدے اور قانون کے تحت ہوا کرتی تھی۔ حکمران جب مناسب سمجھتے منصبدار کو معزول بھی کر دیتے تھے یا اس کا تبادلہ کر دیتے تھے۔ ان سیاسی و انتظامی امور، حکومتی معاملات اور قواعد و ضوابط پر اس دور کے اہل علم و دانش نے باقاعدہ کتابیں تصنیف کی ہیں، جن میں علامہ الماوردی کی الاحکام السلطانیہ، ابن الازرق کی بدایع السلک، شیخ الاسلام ابن تمیمہ کی السیاستہ الشریعتہ، علامہ کلکشندی کی تاثر الانافتہ، ابو بکر ترتوشی کی سراج الملوک اور قاضی ابن فرا کی الاحکام السلطانیہ قابل مطالعہ ہے۔